الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ دراصل حدیث کا ایک بہت ہی مختصر سا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا ہے. یہ حدیث کسی قدر طویل ہے اور یہ بڑی جانی مانی مشہور حدیث ہے جسے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہے، لیکن یہ حدیث بے حد ہی اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ اس لیے ہے، اس کی اہمیت کو، اس حدیث کی اہمیت کو ہم اس لیے سمجھیں کہ اسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس حدیث کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ یہ شخص جو ابھی آئے تھے، جنہوں نے یہ چند باتوں کا سوال کیا اور جن کو میں نے جواب دیا، یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا، حضرت عمر سے کہا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم لوگوں کے پاس آئے تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس سے اہمیت کو ہم سمجھیں کہ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جبکہ قرآن کریم کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا اور حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ لیا کرتے تھے اور اسے بیان کیا کرتے تھے. یعنی دین کی بہت ساری معلومات صحابہ کرام کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کر کے مقصود یہ تھا کہ گرد و پیش میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین کے خلاصے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور بعد میں آنے والی نسلوں کو، امت کے بعد میں آنے والے افراد کو یہ باتیں بیان کر دیں تاکہ وہ جانیں کہ دین کیا ہوتا ہے. دراصل کسی دین کی طرف منسوب ہو جانا یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے. جیسے ہم سب لوگ اسلام کو ماننے والے کہلاتے ہیں اور اسلام کی طرف منسوب ہیں، ہم لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑی جماعت، یعنی بہت کثیر لوگ ایسے ہیں جن کی نسبت دین سے صرف نام کی ہے، وہ دین کو نہیں جانتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کلمہ بھی نہیں جانتے، اور جو لوگ کلمہ جانتے ہیں اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کلمہ کے، یعنی کلمہ شہادت کے مفہوم اور معنی کو بھی اچھی طرح سے نہیں سمجھتے ہیں اور نہ برتتے ہیں. تو اس حدیث کی ہم اہمیت کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں جو کچھ بیان کیا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھلا دیں. یہ حدیث اس کتاب کی دوسری حدیث ہے. گزشتہ درس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ امام نووی رحم اللہ کی جو کتاب بڑی مشہور ہے جس میں انہوں نے 42 حدیثیں اکٹھا کی ہیں جو الاربعون النوویہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی پہلی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی اور یہ اسی کی دوسری حدیث ہے. پہلی اور دوسری دونوں حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے تاکہ دین کو سیکھ سکیں. یعنی دین کو سیکھنا اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا، ان کے پاس جانا، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے اور اسی لیے بیٹھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو جان سکیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کسی حد تک مشغول بھی رہا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے، حضرت عمر نے اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا جو ان کے ایک صحابی تھے، ان سے یہ طے کر لیا کہ ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ سے دین سیکھوں گا. جو کچھ میں سیکھوں گا میں تمہیں بتاؤں گا. دوسرے دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا، مجلس میں بیٹھنا اور تم حدیثوں کو سننا، دین کو جاننا اور وہ باتیں تم مجھ کو بتانا. اسی لیے پچھلی حدیث میں جو تھا، جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث گزری ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی میں نے یہ سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی ان کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ یہ میں نے حدیث اس صحابی سے یعنی ساتھی سے نہیں لی ہے، بلکہ براہ راست میں اس مسجد کے اندر موجود تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ اسی طرح کئی ایک صحابی تھے ایسے جو اپنے جن کو کام بھی کرنا ہوتا تھا تو ایک ایک دن کی وہ باری طے کر لیتے تھے کسی کے ساتھ، اور وہ ایک دن یہ اور ایک دن وہ حاضر ہوا کرتے تھے، تو ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اس طرح علینا رجل، ایک شخص نمودار ہوتے ہیں، آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ شخص آ رہے ہیں، شدید بیاض الثیاب، ان کے اوپر جو کپڑا تھا یعنی جو کپڑا وہ پہنے ہوئے تھے وہ انتہائی سفید رنگ کا تھا، بہت ہی اجرا سفید قسم کا تھا۔ یہاں یہ سمجھیں کہ دراصل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے، دین کی باتیں بتاتے ہیں، وہی لے کر آتے تھے، تو یہ انسان کی شکل میں آتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی قوت دی ہے اور بہت ہی زبردست بنایا ہے، یعنی ان کی خلقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت ہی عظیم ہے، اور ان کی طاقت کے لحاظ سے دیکھیں، طاقت کے لحاظ سے تو بہت زیادہ طاقت کے مالک تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بے پناہ طاقت دے رکھی تھی۔ یہ یہاں آتے تھے جب انسان کے پاس تو انسان کی شکل میں آتے تھے تاکہ لوگ وحشت نہ کریں، اور انسان کی شکل میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے اور وہی پہنچا کر وہ رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس دن اچھا اکثر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو آپ کے ایک صحابی تھے دہیا کلبی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے، انہی کی شکل میں آتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر بار انہی کی شکل میں آئے۔ تو اس بار جب آئے، رجل شدید بیاض الثیاب، کپڑا انتہائی سفید قسم کا ملبوس کیے ہوئے تھے، شدید و سواد الشعر، اور ان کا جو بال تھا، سر کا بال، وہ انتہائی ہی سیاہ تھا، بہت کالے قسم کا بال تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آئے تھے ایک جوان انسان کی شکل میں، لیکن ہوا یہ کہ لا یرا علیہ اثر السفر، وہاں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو وہاں پہ موجود تھے، وہ کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، ولا یعرف منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص انہیں پہچان پاتا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کو حیرت اس بات کی تھی کہ اس شخص کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ دور سے آئے ہیں، لیکن دور سے اگر آئے ہیں تو ان کے اوپر سفر کی علامت ہونی چاہیے، ان کے کپڑے پہ گرد و غبار ہونی چاہیے، بال گرد و غبار سے ہونے چاہیے، بال پر بھی گرد و غبار ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا ہے اور صاف ستھرا ان کا سیاہ قسم کا بال ہے۔ تو لوگ حیران ہوئے۔ دوسری حدیث جو یہی حدیث جو اور جگہ موجود ہے اس میں یہ کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یعنی جاننے کے لیے کہ کون ہے، کوئی ان کو جانتا ہے، اشاروں میں لوگوں نے باتیں کی اور کہا ولا یعرف منا احد، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا کہ شاید کوئی ان کو پہچانتا ہو، لیکن کسی نے نہ کیا اور کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ یہ آتے ہیں حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، یعنی دیکھا لوگوں نے کہ وہ آ رہے ہیں اور آتے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے پاس وہ بیٹھ گئے۔ اور کیسے بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی آپ کے بالکل قریب بیٹھے، اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کے اتنا قریب بیٹھے۔ علماء نے کہا ہے اسی حدیث کی روشنی میں اور ان کی دوسری تمام تر باتیں ان کے ذہن میں جو ہوتی ہیں اسے، کہ طالب علم کو یہ چاہیے کہ اپنے مدرس معلم کے پاس بیٹھے، قریب بیٹھے، اگر اسے دین کو صحیح معنوں میں سیکھنا ہے یا جو بھی علم اسے حاصل کرنا ہے، جس علم کے لیے حاصل کرنے کا اس کا ارادہ ہے، اس کا جو معلم ہے، وہ مدرس جو ہے، اس سے وہ قریب بیٹھے، یہ نہیں کہ انسان اس سے دور بیٹھے، اور یہ بھی کہ اس کی توجہ اس کی طرف ہو، پوری طرح سے توجہ مدرس کی طرف۔ جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ استاد سے اپنے قریب بیٹھتے ہیں اور پوری طرح سے توجہ دیتے ہیں کہ استاد کی زبان سے کون کون سی باتیں نکل رہی ہیں، اور وہاں بھی انداز یہ ہوتا ہے جو پڑھنے والے صحیح معنی میں ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں تاکہ ان کو جواب ملے، اور جواب سے ان کے اندر علم کا اضافہ ہو، یہ وہ خاموش نہیں رہتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کی شان ہوتی ہے، جو اچھا طالب علم ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، قریب بیٹھتا ہے، ادھر ادھر تانک جھانک نہیں کرتا، اس کی توجہ پوری طرح سے استاد کی زبان پہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی لینا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی بات کہ انسان کو سلیقے سے آنا چاہیے۔ علم کی محفل اگر ہے، جیسے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو انتہائی وقار کے ساتھ علم کی جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں دین کا بیان ہوتا ہے،
وہاں انسان کو بڑے وقار سے آنا چاہیے اور قریب بیٹھنا چاہیے. اس سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے. دیکھو یہاں وہ آتے ہیں تو انتہائی سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر, اور سفید کپڑے کو جو دین کے اندر ترجیح دی گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے کہ اپنا کپڑا جو پہنو تو سفید پہنا کرو, اور اسی میں سفید کپڑے کے اندر میت کو اس کو کفن دو, تو یہ اس لیے ہے, ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ زیادہ اطیب ہے اور زیادہ اطہر ہے, یعنی زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور زیادہ صاف بھی ہے. سفید کپڑے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پر اگر معمولی سے گرد و غبار یا معمولی سے دھبا لگ جاتا ہے تو بہت تیز بڑا نمایاں دکھائی دیتا ہے, اور انسان جلد سے جلد اسے اتار کر اسے دھلتا ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے, اس کو پہننا گوارا نہیں ہوتا ہے. اس کے بنسبت اگر انسان کا کپڑا رنگین ہوتا ہے تو بہت ساری میل کچیل کو, بہت سارے داغ کو وہ اپنے اندر سما لیتا ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن وہ کپڑا گندا ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا ہے, میلا ہوتا ہے, وہ اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. تو مومن کی شان ہے کہ وہ صاف شفاف رہے اور اس کے کپڑے جو ہیں صاف ستھرے رہیں اور پاکیزہ رہیں. اسی لیے اس چیز کی کو ترجیح دی گئی. شدید سوادی شار, اور جو ان کا جو بال تھا نہیں وہ جوان شخص تھے, ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہ تھا اور کوئی پہچانتا بھی نہ تھا. وہ بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے. وہ وضع کفی علی فخذیہ, اور انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلی کو ان کی دونوں رانوں پہ رکھا, یعنی اپنی یا ان کی. یہ دونوں طرح کا معنی محدثین نے مفہوم لیا ہے کہ حضرت جبرائیل جو بیٹھے تو گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے. یہاں تک ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون شخص ہیں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں اور کسی نے پوچھا بھی نہیں, اور وہ خود انہوں نے ایسی صورتحال کو اپنایا کہ کوئی جان نہ سکے کہ یہ کون ہے. دین کو بتانے کے لیے آئے تھے تو تھوڑا سا کچھ باتیں انہوں نے راز میں رکھی. تو علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا, لیکن دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ران پہ رکھا. یہ اس میں زیادہ ادب اور زیادہ سلیقہ موجود ہے. وقال یا محمد, اور انہوں نے کہا, پوچھا, اے محمد اخبرنی عن الاسلام. انہوں نے محمد کو گرایا, اے محمد, یعنی محمد کے نام سے گرانا. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ آپ کو گرانا ہو تو ادب سے نام لیں, نام نہ لے کر یا رسول اللہ کہیں یا نبی اللہ کہیں, یہ نہیں کہ کو نام لے. اور جو آراف سے, جو دیہات سے جو لوگ آتے تھے نئے نئے مسلمان یا اسلام قبول کرنے کے لیے, وہ سیدھے سیدھے محمد کا نام لے لیا کرتے تھے. عربوں کا یہی طریقہ تھا کہ جو دیہات سے آتے تھے, جو ادب نہیں سیکھے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ نام سے پکارتے تھے. تو یہ آئے تو انہوں نے نام سے پکارا. تو اس میں علماء نے یہ مسئلہ تعین کی ہے کہ انہوں نے اسے مزید راز رکھنا چاہا کہ ابھی یہ لوگ نہ جانیں کہ میں کون ہوں اور کس مقصد سے آیا ہوں. وہ آئے تو انہوں نے کہا, اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کی بابت بتائیے, یعنی اسلام کیا ہے, اسلام کی حقیقت کیا ہے, اس کی بابت مجھے بتلائیے, خبر کیجئے کہ ہے کیا. معاملہ یہ ہے کہ اسلام تو ہم لوگوں نے قبول کیا, لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے, اس لیے کہ پوری طرح سے برتنا نہیں چاہتے, اس سے جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کے. اس لیے کہ دین کی باتیں جاننے کے لیے یا بتانے کے لیے جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سناٹا ہوتا ہے, چند اصحابی ہوتے ہیں. علماء کی طرف سے, دعات کی طرف سے کوششیں ہوتی ہیں کہ دین کو پہنچا دیا جائے, اسی لیے تنظیمیں کام کرتی ہیں, اسی لیے مدارس اور جامعات ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی رہیں صحیح طریقے سے, مکمل طریقے سے. لیکن عوام کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چند دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار, یہ فضول کی باتیں ہیں, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دین اور ایمان جو ہے, دین پہ عمل کرنا یہی اصل ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اسی لیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین کا پابند کیا ہے, ہم کو اس دین پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی جئیں اور یہاں سے چلے جائیں, اور اگر ایسا انسان کرتا ہے تو بہت بڑے خسارے میں رہے گا. یہاں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں, اور یہی ان کا طریقہ تھا کہ انسان کی شکل میں آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر, یعنی رسالت کی جو زندگی تھی 23 سالہ, اس میں صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ جب ابتدائی دور تھا, جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے ان کی کفار قریش کی اذیتوں سے, اس موقع پر وہ آئے تھے اور اس موقع پر انہوں نے ان کو دیکھا تھا. اور دوسری مرتبہ وہ دیکھا تھا جب آپ کی اسراء اور معراج ہوئی تھی, اور وہاں عند سدرۃ المنتہا جو قرآن کریم نے کہا کہ وہاں ان کو دوسری مرتبہ دیکھا تھا. تو یہاں جب دیکھا تھا تو اس کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ ان سے منقول ہے, وہ میں سنانا چاہوں گا کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا,
अन क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वलक़द रआहु बिलुफ़ुक़िल मुबीन वक़ौलुहु वलक़द रआहु नज़रतन उख़रा। ये जो दो आयतें हैं कुरान करीम में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत है कि आपने हज़रत जिब्राइल को देखा, तो इसकी बाबत उन्होंने पूछा तो उन्होंने बयान किया कि मैंने सबसे पहले इस उम्मत में से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत दरियाफ्त किया। तो आपने फरमाया इन्नमा हुवा जिब्राइल लम अरहु अला सूरति लती खुलिक़ अलैहा गैर हातैनिल मरतैन। ये इन दो आयत के अंदर हज़रत जिब्राइल के बारे में अल्लाह ने बयान किया है, मैंने उनको उनकी असली सूरत पर सिर्फ 2 मरतबा देखा है, जो जिसका बयान इन 2 आयतों के अंदर हुआ है। एक मरतबा तो वो था मक्का के अंदर, जबकि देखा था उन्होंने, तो उस वक्त वो ऐसा कि जाअहु युतमिनुहु व युशब्बिरहु अला मा यल्क़ा, जो उनको परेशानियां जो लाहिक थी उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र दिलाने के लिए और आपको इत्मीनान दिलाने के लिए वो आए थे। उस वक्त पर जब आए थे तो आपने बयान किया रायतहु मुनहबितन मिनस समाई सादन इज़म खल्क़िही मा बैनस समाई वल अर्द। ये इस हदीस के जुमले को सुने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उनको देखा आसमान से उतरते हुए, यानी नुज़ूल कर रहे थे जिब्राइल, आसमान से उतरते हुए देखा, सादन इज़म खल्क़ी, यानी इतने वसी और ईज़ थे, इतने बड़े थे वो कि उन्होंने उफ़ुक़ को घेर रखा था, यानी उनके पीछे का आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे उफ़ुक़ को उन्होंने उनके जिस्म ने घेर लिया। मा बैन समाई वल अर्द, जमीन और आसमान की दूरी को उन्होंने घेर रखा था। और इस मौके पर हदीस के अंदर यह भी बयान है कि उनके 600 बाजू हैं, सित्तुमिया जना, ये भी मिलता है। तो इससे हम समझें, ये जानकारी की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को जो देखा उनकी असली सूरत में, इंसान के पास जब वो आते हैं तो इंसान की शक्ल में आते हैं, लेकिन अपनी असल सूरत में जब आते हैं तो इंसान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, इसलिए कि तो मौत के वक्त आते हैं या असली सूरत में वो अल्लाह का अजाब लेके आते हैं। जब अल्लाह का अजाब के साथ कोई फरिश्ता आता है तब इंसान के लिए बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कि वो कोई अच्छा वक्त नहीं होता है, वो अजाब का वक्त होता है। तो इंसान को तो इससे पनाह मांगनी चाहिए कि वो अपनी असली सूरत में उनके पास अजाब लेकर हरगिज ना आए। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनको भेजता था तो इंसान की शक्ल में भेजता था और उनको ये कुदरत दी, उनको ये ताकत दी कि किसी की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। इस हदीस के अंदर जो आखिर में जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये जिब्राइल थे जो आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखलाने, जब ये चले गए, अभी तक आपने नहीं बतलाया था, जब ये चले गए यहां से तो बाद साहबा से कहा कि ये शख्स जो अभी भी गए हैं इनको दोबारा मेरे पास वापस लेके आओ। तो जब लोग गए देखने के लिए तो देखा कि कोई नहीं था, वो गायब हो चुके थे। अल्लाह ने उनको ये भी कुदरत दी है कि वो गायब हो जाए, जो इंसान के सामने जाहिर हो तो जाहिर ना हो, वो मख्फी हो जाए, ये भी कुदरत है उनके ऊपर। तो तब इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बतलाया कि जिब्राइल थे जो आए थे तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखलाने। तो इस हदीस के अंदर जितनी बातें अब जो बातें आने वाली हैं वो सब के सब दीन की बातें हैं, उसे जानना भी जरूरी है, उसे समझना भी जरूरी है और उसे अपने जिंदगी के अंदर अपनाना भी जरूरी है। इसलिए कि वो बातें हैं जो हमारे दीन की बातें हैं और दीन को अपना कर, यानी जिस दीन की तरफ हम अपने आप को मंसूब करते हैं उस दीन को अपना कर ही हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीन है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन कबूल किया जाता है वो दीन इस्लाम ही है। और दीन इस्लाम के बगैर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी पर चले बगैर, उसके ऊपर ईमान रखे बगैर, उसकी बातों को माने बगैर, उसकी मनियात और मुहर्रमात से रुके बगैर इंसान को कामयाबी मिलने वाली नहीं है। ये चंद बातें, इब्तिदाई बातें मैंने आज के दर्स में बयान की हैं। आइंदा के दर्स में इंशाअल्लाह इसकी चंद बातें और बयान की जाएंगी। उम्मीद है कि 2 या 3 दर्स में इसकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा पूरी होंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।